ہمارے چینل کو سبسکرائب تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج میں اپنے بیان میں نماز کی اہمیت کے بارے میں نماز پڑھنے والا اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائے کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار ہے، تو پھر نماز وہ مقام دیتی ہے، وہ شعور دیتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، اور سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ، اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے؟ ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ، اور عملاً یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے قبل سارے بوجھ اٹھا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ویسے ہی تم بھی پڑھو۔ ایمان کی تقویت کو پہچاننے اور اللہ سے ملنے کے لیے نماز ہے نماز۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان دی۔ اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ سے نبی حسن اور حسین کے لیے مسجد نبی کی اذان مانگتا۔ اور جنگ قاسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، ہر ایک کہتا میں دوں گا۔ پھر ایک قراندازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ پخت نہ ہوتا تو میں مسجد نبی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہ ملی، ہمیں اذان ملی۔ پہلا مؤذن بلال حبشی بنے۔ دنیا میں پہلا مؤذن بننے کی بلال حبشی کو عزت دی، دنیا میں یہ ہے، اور آخرت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کے میرے لیے سواری لی جائے گی، اس سواری پہ میں بیٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا گرنا ایک انڈیکیشن بھی ہے، کوئی نصیب والا ہی ہوگا۔ اب آئے گا جب آپ کی رسی نیچے گرے گی تو وہ پکڑے گا، اس رسی پہ ہوں گی کہ ہمیں ملے گی۔ سب قیاس کر رہے ہوں گے کہ کون ہوگا، اتنے میں اللہ کی آواز آئے گی، بلال 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 آپ کی سواری پکڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میری سواری کی لگام پکڑے ہوئے جائے گا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہ ملی، ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہ ملی، اگر ملی تو 2 نمازیں، ایک عصر کی اور ایک فجر کی۔ کسی کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ ایک بچہ جس نے 30 دن میں قرآن پاک یاد کیا، صبح یاد کرتا تھا، شام کو سناتا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسا قرآن دے دیا کہ مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے، 3 دن میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے 3 دن میں یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا، نے ہمیں قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نصیحت کی، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے، جب ظلم بھی انتہا پہ تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کہ نماز پڑھنے دے، نماز کا وقت ہوا ہے، امت کو پیغام دینا ہے، یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں۔ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہماری تلوار چلے گی، جنگ نہیں رکے گی، ہماری تلوار چلے گی۔ پھر بھی یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے، فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے جنگ کی، پھر نماز پڑھی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں، اور کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ان کو جنت کی بشارت تو پیدا ہونے پہ مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ سے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔